خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا، عبدالوہاب، حافظ عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، آج میں قرآن کریم تلاوت کرنے سے قبل میں پہلے مطالعہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد ہی آپ کے پاس آتا ہوں۔ تو آج میں نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 to 27 ایک رکوع میں نے مطالعہ کیا ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں ہم لوگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو تذکرہ ہے شجر خبیثہ اور شجر طیبہ، یعنی پاک درخت اور ناپاک درخت، یہ سمجھ لیجیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں اچھائی کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدے ہیں جو ہم کو نظر آتا ہے، اور جب برائی کرتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے آپ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں بار بار پڑھوں، 2 یا 3 مرتبہ میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری بات اچھی، میری کیا بات، قرآن کی بات اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں، اور ایک اہتمام کیجیے کہ صبح ہو تو چائے کے ساتھ نہ ہو، تلاوت قرآن کے ساتھ ہو، اور تلاوت قرآن ہی صرف نہ ہو، وہ ہو جس میں معنی اور مفہوم اور ایکسپلینیشن یعنی ترجمہ اور تفسیر بھی ہو۔ 1 گھنٹہ مجھے لگتا ہے کہ 20-25 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں رہتا ہے، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے اور زیادہ سے زیادہ عام کیجیے۔ دوسری بات جو میں نے احساس کیا ہے کہ اگر آپ پریشانی میں مبتلا یا کچھ بھی ہو تو مسلسل 40 ڈیز قرآن کی تلاوت سنیے، ترجمہ کے ساتھ، بغیر ترجمہ کے نہیں۔ بغیر ترجمہ کے پڑھتے ہیں تو بالکل ثواب ملتا ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن کا اگر ترجمہ کیا جائے تو قرآن خود کہتا ہے کہ ہم عقل والوں سے مخاطب ہیں، ذکر کرنے والوں سے مخاطب ہیں، انٹیلیجنٹ لوگوں سے میں بات کرتا ہوں۔ تو اب اپنے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں تک عقل والے ہیں، اب تک کہاں تک انٹیلیجنٹ ہیں۔ کیا قرآن کے پیغام کو ہم لوگ کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا مولوی کے اوپر ہی صرف چھوڑ دیا جائے جو ادھر ادھر کی آیات لے کر کے پوری دنیا کو بہکا کر رکھے ہوئے ہیں، سے الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب آئیے قرآن کے اصل پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن کا ترجمہ مختلف لینگویجز میں دنیا کے جتنے بھی زبانیں ہیں سب میں ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مہیا کر دی ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور دنیا کے، میں سوچا تھا تو کم لوگ سنیں گے اس تلاوت کو، لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا کے مطلب انڈیا سے باہر کے لوگ بھی سن رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہے وہاں پہ کیا اردو زبان بولی جاتی ہے، لیکن میں تو اردو میں پیش کرتا ہوں، لیکن لوگ سن رہے ہیں۔ فار ایگزامپل رشیا ہے، ازبکستان ہے، یو اے ای ہے، یو ایس اے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر چھوڑیے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آپ سے بس گزارش ہے کہ آپ احتیاط کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں میں، خاندان میں شیئر کیجیے، دین کو پھیلانے کا کام کیجیے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ 1 مرتبہ شیئر کر دیجیے، اسی توجہ دے گا، قرآن کی تلاوت سنو۔ میں عربی زبان پڑھاتا ہوں، عربی کے اسپوکن پڑھاتا ہوں، جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں سب کو میں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت سن کر کے آنا۔ کبھی کبھی تو میں بتاتا ہوں، بتاؤ کیا بتایا گیا قرآن شریف وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی تھوڑی سی ہارڈلی ہاف این آور اگر آپ انوالو ہو جائیں گے دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں نہیں، دین تو ہے نماز وغیرہ سب لوگ پڑھتے ہیں مسلمان لوگ، قرآن کے پیغام کے معاملے میں ہاف این آور یا 20-25 منٹ انوالو ہو جائے اپنے آپ کو، اس کا یقیناً ثواب ملے گا۔ آئیے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، وہ اس میں السلام علیکم کی حقیقت کیا ہے، اور پاک درخت اور ناپاک درخت کیا ہے،
اور دنیا میں ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں وہ کیا؟ آئیے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ ترجمہ اور غور سے سنیں گے، مہربانی ہوگی۔ اور جب معاملہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا، دیکھیے غور سے، دیکھیے شیطان کیا کرتا ہم لوگوں کے ساتھ، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اور جب معاملہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا، بس تم مجھ کو الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو، نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو۔ میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھ کو شرک ٹھہراتے تھے، بے شک ظالموں کو لیے دردناک عذاب ہے۔ دوستو ایک مرتبہ ترجمہ پھر سن لیجئے پلیز غور سے۔ اور جب معاملہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطانی قیامت کے دن تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا، بس تم مجھ کو الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو، نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو۔ میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آئیے تفصیل دیکھتے ہیں۔ دنیا، خدا کی دنیا واقعات کی دنیا ہے، نہ کہ تخیلات کی دنیا۔ یہاں شیطان کے وعدے پر اٹھنا یہ ہے کہ آدمی غیر حقیقی بنیادوں پر اپنی زندگی کی تعمیر کرنا چاہے۔ آدمی حق کے داعی کو نظر انداز کر دے اور دوسرے کارنامے دکھا کر حق کا علمبردار ہونے کا کریڈٹ لے۔ وہ آخرت کے لیے عمل نہ کرے اور خود ساختہ مفروضوں کے تحت یہ امید قائم کر لے کہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ وہ خدا کے احکام کے مطابق زندگی نہ گزارے اور یقین کر لے کہ اس کا نام اپنے آپ کو خدا کے محبوب بندوں میں لکھ لیا جائے گا۔ یہ سب شیطان کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہے، اور آخرت میں آدمی جان لے گا کہ صرف خدا کا وعدہ سچا وعدہ تھا اور باقی تمام وعدے جھوٹے بھروسے تھے جو کبھی پورے ہونے والے نہیں۔ خدا کی دنیا میں غیر خدا سے امید قائم کرنا ایک شرک ہے۔ غور سے سنیں گے آپ، خدا کی دنیا میں غیر خدا سے امید قائم کرنا شرک ہے۔ اس لیے جو لوگ خدائی حقیقتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور غیر خدائی توقعات پر اپنی زندگی کا محل کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ گویا خدا کے ساتھ دوسری چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ دوسری چیزیں فیصلہ کے دن ان کا کچھ بھی سہارا نہیں بن سکیں گے۔ آئیے ترجمہ آگے قرآن کی تلاوت۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ کیا بات ہے، اس آیت کو پھر میں پڑھتا ہوں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تحیتہم فیہا سلام۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے،
اس میں ان کی ملاقات ایک دوسرے پر سلامتی ہوگی، یعنی ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلامتی ہوگی، سلام کہیں گے۔ تو پھر دیکھتے ہیں، ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا محض ایک معاشرتی رسم نہیں ہے، یہ قلبی تعلق کی ایک ظاہری علامت ہے۔ دنیا کا السلام علیکم بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہی ہے، اور آخرت کا السلام علیکم بھی مزید اضافہ کے ساتھ یہی۔ جو لوگ دنیا میں اس طرح رہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کے جذبات بھرے ہوئے تھے، جو شکایتوں کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنا جانتے تھے، جو دوسروں کے لیے ہمیشہ وہ الفاظ بولتے تھے جس میں اس کا اعتراف اور احترام شامل ہو، جو دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرتے تھے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے، جن کے سینے میں دوسروں کے لیے سلامتی کے چشمے ابلتے تھے اور جن کی آنکھیں دوسرے کی بھلائی کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی نفیس دنیا میں بسائے جائیں گے، بسائے جانے کے اہل ٹھہریں گے۔ دنیا میں بھی ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ اپنے بھائیوں سے ملتے تو ان کے لیے ان کی محبت اور خیر خواہی السلام علیکم کی صورت میں چپکتی تھی، اور آخرت میں یہی چیز اور زیادہ لطیف اور خالص بن کر اپنے جنتی پڑوسیوں کے بارے میں ان کی زبانوں سے نکلے گی۔ دوستو، تفسیر بہت ہی بہترین ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک مطلب پھر میں آپ کے سامنے تفسیر کا تو اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہیں کر رہا، غور سے سنیں گے۔ جو لوگ دنیا میں اس طرح رہ رہے ہیں، ابھی موجودہ دنیا میں جو لوگ دنیا میں اس طرح رہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات بھرے ہوئے تھے، جو شکایتوں کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنا جانتے تھے، جو دوسروں کے لیے ہمیشہ وہ الفاظ بولتے تھے جس میں ان کا اعتراف اور احترام شامل ہو، جو دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرتے تھے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے، جن کے سینے میں دوسروں کے لیے سلامتی کے چشمے ابلتے تھے اور جن کی آنکھیں دوسروں کی بھلائی کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی نفیس دنیا میں بسائے جانے کے اہل ٹھہریں گے۔ دنیا میں بھی ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ اپنے بھائیوں سے ملتے تو ان کے لیے ان کی محبت اور خیر خواہی السلام علیکم کی صورت میں ٹپکتی تھی، آخرت میں یہی چیز اور زیادہ لطیف اور خالص بن کر اپنے جنتی پڑوسیوں کے بارے میں ان کی زبانوں سے نکلے گی۔ آئیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ ترجمہ دیکھتا ہوں، یہ بھی امپورٹنٹ ترجمہ، غور سے سنیں گے جناب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح مثال بیان فرمائی اللہ نے کلمہ طیبہ، وہ ایک پاکیزہ درخت کے مانند ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ ہر وقت پر اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خراب درخت کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے تو کوئی ثبات نہ ہو۔ پھر دیکھتے ہیں، موجودہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حقیقتوں کی ظاہری تمثیلات قائم کی ہیں۔ شجر طیبہ اچھا درخت ایک اعتبار سے مومن کی تمثیل ہے، یعنی مومن کی ایگزامپل ہے۔ درخت کی عجیب خصوصیت ہے، وہ پوری کائنات کو اپنا غذائی دسترخوان بناتا ہے اور اس طرح بیج سے ترقی کر کے ایک عظیم درخت کی صورت میں زمین کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ درخت زمین سے پانی اور معدنیات اور نمکیات لے کر بڑھتا ہے، اسی کے ساتھ وہ ہوا اور سورج سے اپنے لیے غذا حاصل کرتا ہے، وہ نیچے سے بھی خوراک لیتا ہے اور اوپر سے بھی۔ یہی مومن کا معاملہ بھی ہے۔ عام درخت اگر مادی درخت ہے تو مومن شعوری درخت، عام درخت اگر مادی درخت ہے تو مومن شعوری درخت،
مومن ایک طرف دنیا میں خدا کی تخلیقات اور اس کے نظام کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے، دوسری طرف اوپر سے اس کو مسلسل خدا کا فیضان پہنچتا رہتا ہے، وہ مخلوقات سے بھی اپنے لیے اضافہ ایمان کی خوراک حاصل کرتا ہے اور خالق سے بھی اس کی قربت اور ملاقات برابر جاری رہتی ہے۔ درخت ہر موسم میں اپنے پھل دیتا ہے، اسی طرح مومن ہر موقع پر وہ صحیح رویہ ظاہر کرتا ہے جو اسے ظاہر کرنا چاہیے، معاشی تنگی ہو یا معاشی فراخی، خوشی کا لمحہ ہو یا غم کا، شکایت کی بات ہو یا تعریف کی، زور آوری کی حالت ہو یا بے زوری کی، ہر موقع پر اس کی زبان اور اس کا کردار وہی رد عمل ظاہر کرتا ہے جو خدا کے سچے بندے کی حیثیت سے اسے ظاہر کرنا چاہیے، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پریشانی میں رہتا ہوں، کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی حال، کبھی بھی تم کچھ بات بیان نہیں کرتے، میں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جو بھی کچھ رہتے، یہ احتیاط کرنا چاہیے انسان کو۔ پریشانیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ڈھونڈتے کہاں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی ہے میرے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اس کو میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، تفسیر ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں دوستوں، اس لیے مجھے بہت پسند ہے۔ درخت ہر موسم میں اپنے پھل دیتا ہے، اسی طرح مومن ہر موقع پر وہ صحیح رویہ ظاہر کرتا ہے جو اسے ظاہر کرنا چاہیے۔ دیکھیے مومن، اسی طرح مومن ہر موقع پر وہ صحیح رویہ ظاہر کرتا ہے جو اسے ظاہر کرنا پریشانی ہونا چاہیے، معاشی تنگی ہو یا معاشی فراخ، خوشی کا لمحہ ہو یا غم کا، شکایت کی بات ہو یا تعریف کی، زوراوری کی حالت ہو یا بے زوری کی، ہر موقع پر اس کی زبان اور اس کا کردار وہی رد عمل ظاہر کرتا ہے جو خدا کے سچے بندے کی حیثیت سے اسے ظاہر کرنا چاہیے۔ آئیے آگے کی تفصیل دیکھتے ہیں ذرا۔ دوسری مثال شجرہ خبیثہ، جھاڑ جھڑکان کی، اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات سے اس کو بالکل برعکس قسم کے خوراک مہیا کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اوپر کانٹے اگتے ہیں، اس کی شاخوں میں کڑوے اور بدمزہ پھل لگتے ہیں، اس کے پاس کوئی شخص جائے تو وہ بدبو سے اس کا استقبال کرتا ہے، ایسے درخت کو کوئی پسند نہیں کرتا، وہ جہاں اگے وہاں سے اس کو اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ غیر مومن کا ہے، وہ زمین میں ایک غیر مطلوب وجود کی حیثیت سے اگتا ہے، کائنات اپنی تمام بہترین نشانیوں کے باوجود اس کے لیے ایسی ہو جاتی ہے جیسے یہاں اس کے لیے نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی نصیحت۔ خدا کا فیضان اگر ہر وقت برستا ہے مگر اس کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملتا، اس کے کردار اور معاملات میں اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ دوستو بس آخری آیتیں شروع کی، بہت امپورٹنٹ بات چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ترجمہ ہے، اللہ ایمان والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تفسیر رکھیے، خدا اہل ایمان کو کلمہ توحید کے ذریعے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ثابت قدم رہنے سے مراد اپنی زندگی کا ہر موڑ پر خیر اور عمل صالح کی روش پر قائم رہتا ہے۔ آخرت میں ثابت قدم رہنے سے مراد یہ ہے کہ قبر کے سوال و جواب کے وقت وہ کامیاب رہیں گے۔ انسان ہر لمحہ حالت امتحان میں، وہ امپورٹنٹ چیز، اس پر طرح طرح کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ احوال آتے ہیں۔ ان مواقع پر صحیح خدائی روش پر صرف وہ لوگ قائم رہتے ہیں جو اپنے اندر درخت ایمان اگا چکے ہوں۔ وہ پیش آمدہ صورتحال میں اس صحیح ترین رد عمل کا ثبوت دیتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق انہیں دینا چاہیے۔ اس کے برعکس جس آدمی کی حیثیت جھاڑ جھڑکان کی مانند اگی ہو، میں دیکھتا ہوں بچے لوگوں کو، ان کی زندگی جھاڑ جھڑکان ہے، نماز پہ نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن دل میں کینہ، بغض، جھوٹ، مار، بے ایمانی کیا رہتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی جن کی حیثیت جھاڑ جھڑکان کی مانند ہوگی، وہ ہر تجربہ میں کڑواہٹ کا ثبوت دیتا ہے، وہ ہر موقع پر کانٹا اور بدبو ثابت ہوتا ہے،
استغفر اللہ۔ دونوں قسم کے انسان جب قبر کے مرحلے میں آخری طور پر جانچے جائیں گے تو شجر طیبہ تھا، اس شجر طیبہ ثابت ہو کر جنت کے باغ میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو شجر خبیثہ تھا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا گویا وہ دنیا سے صرف اس لیے اکھاڑا گیا تھا کہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ دوستو یہیں تک کافی ہے، لیکن اب یہ ترجمہ ہے، یہ ایک رکوع ختم ہو چکا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اس تلاوت سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں میں۔ ہم لوگ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، معنی تو پڑھ رہے ہیں، دنیا ہی عجیب ہے یار، بدلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے اور ہدایت توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن شریف کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعا کیجیے کہ میری صحت اچھی رہے اور میں مکمل قرآن آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ حافظ۔